جہاں اللہ کی رحمت نہ اترے تو پھر لعنت ہے۔ اللہ ہمارے گھرانوں کی، ہمارے خاندانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ہر آدمی اپنے گھر کی زندگی کا احتساب کرے، ہر آدمی اپنے گھر کی زندگی کو دیکھے کہ میرا گھر اللہ کی لعنت کی اماج گاہ تو نہیں بنا ہوا کہیں؟ کیا میرے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں موجود ہیں؟ کیا رحمت والے اعمال ہو رہے ہیں؟ گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات اور آپ کے مبارک خطبوں میں سے ایک خطبہ اس وقت کی نشست میں مجھے عرض کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیارے خطبے میں 3 بنیادی باتیں ذکر فرمائی ہے، اور ان باتوں کو سننے کے بعد ہم اپنی زندگی کا احتساب کر لیں، ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ کہیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وعید کو اور جس عذاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ناراضگی کو ظاہر فرمایا ہے، کہیں ہم اس ناراضگی کا مصداق تو نہیں بن رہے، کہیں میں اور آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وعید کا مصداق تو نہیں بن رہے، کہیں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس عذاب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عذاب ہمارے لیے بھی ہو جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختصر خطبے اور بڑے جاندار خطبے ہوا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبوں میں، آپ کے ارشادات میں قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اصلاح ہے، اور سب کے سب انسانوں کے لیے خوبصورت اور بہترین رہنمائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابزہ الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے چند گروہوں کی تعریف فرمائی، اور مسلمانوں کے چند گروہوں سے متعلق حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ما بالو اقوام، کیا ہوا لوگوں کو لا یفقہون جیرانہم، یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے اندر دین کی سمجھ کیوں نہیں پیدا کرتے، ولا یعلمونہم، اور اپنے پڑوسیوں کو یہ دین کی باتیں کیوں نہیں سکھاتے، ولا یعظونہم، اور یہ ان کو واعظ و نصیحت کر کے دین کی طرف کیوں نہیں لاتے، ولا یأمرونہم بالمعروف، نیکیوں کا حکم کیوں نہیں کرتے، ولا ینہونہم عن المنکر، اور ان کو گناہوں سے کیوں نہیں روکتے۔ آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، کیا ہوا لوگوں کو کہ یہ اپنے پڑوسیوں کے اندر دین کی سمجھ بوجھ کیوں نہیں پیدا کرتے، اور اپنے پڑوسیوں کو دین کی باتیں کیوں نہیں بتاتے، اور واعظ نصیحت کر کے اپنے پڑوسیوں کو دین کے قریب کیوں نہیں لاتے، اور ان کو نیکیوں کا حکم کیوں نہیں کرتے، اور گناہوں سے کیوں نہیں روکتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا ان لوگوں کو، کیا عذر ہے ان کے پاس، کیا معذرت کریں گے قیامت کے دن، کیا عذر ہے ان لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ کیوں نہیں حاصل کرتے، اور اپنے پڑوس والوں سے دین کیوں نہیں سیکھتے، اور اپنے پڑوس والوں سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ سکھانے والوں کو بھی ڈانٹا، نہ سیکھنے والوں کو بھی ڈانٹا، دونوں کے متعلق آپ نے ناراضگی اور غصے کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے، یعنی جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں، اگر وہ اپنے پڑوسیوں کو نہیں سکھائیں گے اور اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے اور اپنے پڑوس والوں میں دین کا شوق بیدار نہیں کریں گے اور ان کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور گناہوں سے نہیں روکیں گے
اور پڑوسی بھی سن لیں، اگر وہ دین کی سمجھ نہیں حاصل کریں گے اور وہ نصیحت نہیں حاصل کریں گے اور وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کی قسم میں دنیا میں ان کو عذاب دلواؤں گا، اللہ کی قسم ان کو دنیا میں عذاب دلواؤں گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما کر آپ اپنے گھر میں تشریف لے۔ صحابہ میں بحث ہوئی کہ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، کون نہیں سکھاتے، کون نہیں سیکھتے، کس کے بارے میں آپ نے کہا؟ اچھا، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا کہ کبھی بھی کسی کو غلطی پر جب متنبہ فرماتے تھے تو یوں اشارہ نہیں کرتے تھے، تم نے یوں کیا، ایسا نہیں کہتے، تم ایسے کر رہے ہو، یہ نہیں کہتے تھے۔ آپ ایسا جملہ ارشاد فرماتے کہ سمجھنے والا سمجھ جاتا۔ تو آپ نے کیا ہوا، لوگوں کو کیا عذر ہے، کیوں نہیں سکھاتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ تو اب تصریح آپ نے نہیں فرمائی، آپ نے نام نہیں لیا کہ فلاں کیوں نہیں سکھاتے، فلاں کیوں نہیں سیکھتے، یہ نہیں کہا، عمومی بات آپ نے ارشاد۔ صحابہ میں بحث ہوئی کہ کون مراد ہے، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، مختلف باتیں ذہن میں آئی، بالآخر صحابہ کا اتفاق ہوا کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے خاندان کے لوگ وہ دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ، سمجھدار لوگ تھے، دین کو سمجھتے تھے، جن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں راتوں کو اگر ان کے خیموں کے پاس سے گزروں تو میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ اشعریین کا خیمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خیموں سے قرآن کریم کی آواز آتی رہتی ہے، یہ پہچان تھی، اور بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، پورے خاندان کی یہ خاص خوبی تھی اور خاص وصف تھا، بہت اچھے انداز میں اور اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہی مراد ہیں، انہی کو آپ نے کہا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ جہاں ان کی رہائش تھی، جہاں ان کی آبادی تھی، ان کی آبادی کے پاس کچھ دیہات کے بدو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے مال مویشی لے کر وہاں جھونپڑے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والوں کو کہا ہے، وہ مراد ہیں کہ وہ دین نہیں سکھاتے، اور ان کے برابر والے جو ہیں، جو اجٹ قسم کے دیہاتی ہیں، وہ دین سیکھتے نہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر قائل لگے، رسول ہم نے سنا ہے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے بہت سارے لوگوں کے تذکرے فرمائے، اور بعض قبائل کی تعریف آپ نے فرمائی، اور بعض قبائل سے متعلق آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے بارے میں آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس استفسار اور سوال پر پھر اپنا وہی مضمون دہرایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تمہارا یہ قصور ہے اور تمہارے برابر والوں کا یہی قصور ہے، آپ نے پھر وہی پہلے والا جملہ دہرایا۔ کیا ہوا لوگوں کو، کیا عذر ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے پڑوس والوں کو کیوں نہیں سکھاتے، اپنے پڑوس والوں میں دین کی سمجھ کیوں نہیں پیدا کرتے، اپنے پڑوس والوں کو واعظ و نصیحت کر کے دین کے قریب کیوں نہیں لاتے، اور ان کو نیکی کا حکم کیوں نہیں دیتے، گناہ سے کیوں نہیں روکتے؟ پھر پڑوس والوں کو کیا ہوا، ان کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ اپنے جاننے والوں سے کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں سبق حاصل کرتے، کیوں نہیں علم حاصل کرتے، کیوں نہیں ان سے نصیحت حاصل کرتے؟ پھر آپ نے وہی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جاننے والے اگر جو سستی اور غفلت میں پڑے ہوئے اور سکھانے سے اجتناب کر رہے ہیں اور سکھانے سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہوا ہے، اگر یہ باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کو نہیں آتا وہ سیکھیں، اور اگر اس اپنی غفلت سے وہ باز نہ آئے تو پھر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کو دنیا میں عذاب دلواؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے ہم قصوروار ہیں کہ اگر وہ غافل پڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی قصوروار ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا،
پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم قصوروار ہو، وہ قصوروار ہیں، آپ نے وہی بات پھر سے دہرائی۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے یہ سوال پوچھا، لیکن رسول لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہم قصوروار ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے اسی جملے کو پھر سے دہرایا، 3 بار آپ نے پھر سے جملے کو دہرایا۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ رسول بات یہ ہے، سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بارے میں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سکھانے سے، محنت کرنے سے، شاید محنت کرنے کے سلسلے میں کچھ کوتاہی کی ہے اور آپ ہماری طرف ہی اشارہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1 سال کی ہمیں مہلت دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے 1 سال کی مہلت لی اور اپنے اڑوس پڑوس کے جتنے لوگ تھے، وہ جتنے گنوار اور بدو لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں خیمے قائم کیے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو سکھانا شروع کیا، خوب تعلیم دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت بھی آپ نے تلاوت فرمائی سورۃ المائدہ کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، غور کیجئے گا۔ لعن الذین کفروا، اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کی ہے، کس پر؟ ان کافروں پر، علی لسان داود و عیسی ابن مریم، حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ کن پر؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جو دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے، ذالک بما عصوا، نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نافرمانی کر کے نادم اور شرمندہ ہو جائے، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ایک صورت یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے ڈھٹائی اختیار کرے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، یہ ہے حد سے تجاوز کرنا۔ فرمایا نافرمانی بھی کرتے تھے، حد سے تجاوز بھی کرتے تھے۔ تیسرا جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ دوسروں کو منکرات سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے نہیں روکا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر، ان 3 جرائم کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے ان پر لعنت فرمائی ہے، جب ان کے اندر 3 گناہ پیدا ہوئے، 3 جرائم پیدا ہوئے۔ نمبر 1 گناہ کرنا، نمبر 2 حد سے تجاوز کر جانا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھنا، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اترانا، تکبر کرنا، حد سے تجاوز کرنا کہلاتا ہے۔ اور تیسرا جرم کیا تھا کہ دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ ان 3 جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ پیش فرمایا اور گویا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر آپ دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکیں گے تو اللہ کی لعنت کے مستحق آپ بھی بن جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ گناہ کریں گے اور گناہ کر کے توبہ نہیں کریں گے اور گناہ کر کے حد سے تجاوز کرتے چلے جائیں گے، نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اپنے گناہ پر فخر کریں گے، تکبر کریں گے، اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، تو یہ سبب بھی ہے اللہ کی جانب سے لعنت برسنے کا، یہ بھی سبب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیسے اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں داخل ہوں گی آج، کیسے اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں۔ آج ہر گھر پریشان، اختلاف گھر کا ہونا یہ لعنت کا ثمرہ ہے۔ گھر کے اندر اس قدر اختلاف کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بھائی اپنی سگی بہن کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، بہن بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بہن بہن کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ لعنت کا ثمرہ ہے۔ اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں آ رہی۔ جس گھر کے اندر اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے، باہمی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، باہمی اتفاق پیدا ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہ گھرانہ اس دنیا کے اندر جنت کی نظیر پیش کر رہا ہوتا ہے، مگر جہاں اللہ کی رحمت نہ اترے تو پھر لعنت ہے۔
اللہ ہمارے گھرانوں کی، ہمارے خاندانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ہر آدمی اپنے گھر کی زندگی کا احتساب کرے، ہر آدمی اپنے گھر کی زندگی کو دیکھے کہ میرا گھر اللہ کی لعنت کی اماجگاہ تو نہیں بنا ہوا کہیں؟ کیا میرے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں موجود ہیں؟ کیا رحمت والے اعمال ہو رہے ہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک خطبے میں آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت بینہ سورۃ المائدہ کی حوالے کے طور پر پڑھی۔ تو اس خطبے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، پہلی بات، ان اصحاب پر، ان احباب پر، ان دوستوں پر، ان مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے، فرض کا درجہ ہے۔ جو بات میں کہنے لگا ہوں سنیے گا، لازم اور ضروری ہے، جتنا دین آپ کو معلوم ہے اس دین کو آپ آگے پھیلائیں، مستند بات جو آپ نے سیکھی ہے اس بات کو آپ آگے بتائیں۔ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اس طرح سے جیسے آج مدارس قائم ہیں، مکاتب قائم ہیں، اور ایک بہت بڑا تعلیم سیکھنے کا سلسلہ قائم ہے، اور اس سلسلے کے اندر ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں تعلیم سیکھنے کے لیے صرف اور صرف بچوں کی ایک مقدار جائے اور ایک مخصوص عمر کا طبقہ وہاں تعلیم حاصل کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں کسی مخصوص طبقے کی بات نہیں ہے، ہر شخص کی بات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین اس نظم کا محتاج نہیں ہے۔ نظم ہو تو تب بھی ٹھیک، نظم نہ ہو تب بھی ہر شخص کے ذمہ لازم ہے وہ دین کی بات سیکھے اور دین کی بات آگے پہنچائے۔ ان لوگوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگ تھے، یہ علم کون سا تھا؟ یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے وہ باتیں یاد کر لی اور انہوں نے ان باتوں کو عمل میں لایا اور پختہ ہو گئیں، محفوظ ہو گئیں، اپنے ایمان میں رسوخ پیدا کیا، ایمان میں پختگی پیدا کی، عبادات میں پختگی پیدا کی، علم کے اندر پختگی پیدا کی، اور پھر جب علم میں، عبادات میں اور سب چیزوں میں پختگی پیدا ہوئی تو آپ علیہ السلام نے گویا کہ ان کو متنبہ فرمایا کہ تمہیں دوسروں کو یہ بات سکھانی چاہیے، اور جن کو وہ باتیں معلوم نہیں ہیں ان کے لیے آپ نے ان کو فرض کر دیا، ان کے ذمے یہ فریضہ عائد فرمایا کہ وہ سیکھیں، سکھانے والوں کے ذمے، جاننے والوں کے ذمے یہ فریضہ عائد فرمایا کہ وہ دوسروں کو سکھائیں، اور جن کو نہیں معلوم ان کے ذمے یہ فریضہ عائد فرمایا کہ وہ جاننے والوں سے سیکھیں۔ دونوں کی ذمہ داری آپ نے لگائی۔ سیکھے ہوئے لوگ سکھائیں گے تو تب خلاصی ہوگی، اپنا عمل کر کے خلاصی نہیں ہو سکتی، اور نہ سیکھے ہوئے لوگ قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ سیکھے ہوئے لوگ اگر وہ یہ عذر کریں کہ میں کس کو سکھاتا اور کوئی نہیں تھا، تو سوال یہ ہے کہ اپنا گھر بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے گھر میں، اپنے بچے بھی نہیں ہیں، اپنی بیوی، بچے، بچیاں، گھر کے افراد، یہ گھر کا جو آپ کا معاشرہ ہے، یہ آپ کا قبیلہ ہے، اس کو دین کی تعلیم دینا ہر سربراہ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اگر اس میں یہ غفلت کرے گا تو قیامت کے دن یہ پوچھا جائے۔ اس میں اگر یہ غفلت کرے گا، اس نے اپنی بیوی کو کوئی دین کی بات نہیں بتائی، اس نے اپنی اولاد کو کوئی تربیت نہیں دی، اس نے اپنی بچیوں کو کوئی تربیت دین کی نہیں دی، تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس فریضے کے اندر کیوں کوتاہی کی۔ اور جس آدمی کو نہیں معلوم، اس نے اگر نہ سیکھا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ نے وقت دیا تھا، کیوں نہیں آپ نے سیکھا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جب یہ وہم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جہنم میں جائیں گے اور وہاں شور و واویلا کریں گے، غوغا کریں گے، شور برپا کریں گے، اے اللہ نکال دے، اے اللہ اس عذاب سے نکال دے، اے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے تو ہم سیکھ کر آئیں گے، ایک بار دنیا میں بھیج دے ہم سکھا بھی دیں گے۔ جواب کیا آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر،
کیا تمہیں دنیا میں اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ جتنی مہلت میں ایک سیکھنے والا سیکھ سکتا تھا، ایک سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے اعلان نہیں کیا تھا؟ تمہیں کسی نے باخبر نہیں کیا تھا؟ تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بھگتو آج عذاب، آج تمہارے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی اس عذاب سے بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ پر ان دو فریضوں میں سے ایک فریضہ تو ہے، یا تو اگر ہم سیکھے ہوئے ہیں تو سکھائیں، اور اگر نہیں سیکھے ہوئے تو سیکھیں۔ سکھانا بھی لازم کر دیا آپ نے، سیکھنا بھی آپ نے لازم کر دیا، دونوں چیزوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا۔ اور خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک وقت مانگا، گویا کہ 1 سال کی مدت مانگی، کہ سکھانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال میں محنت کریں گے، اور سیکھنے والوں کے لیے گویا کہ 1 سال کا یہ نصاب آپ نے قائم فرمایا کہ کم از کم 1 سال تو دین کی معلومات اور دین کی باتیں، عبادات، عقائد، ایمانیات، اسی طرح سے معاملات، اخلاقیات، سیاسیات، یہ چیزیں سیکھیں۔ بھائی 1 سال کا وقت لگا کے سیکھیں۔ اب آپ کہیں گے 1 سال کا وقت ہمارے پاس کہاں ہے؟ تو بھائی یہاں مساجد میں تو کتنی ترتیبیں بنتی ہیں، کئی قسم کی ترتیبیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے ہاں اس ادارے کے اندر، جامعہ علی جامع مسجد حنفیہ کے اندر، ہر قسم کے طبقے کے لیے ہمارے پاس ترتیب موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں کیسے سیکھوں گا۔ ہمارے ہاں کوئی پڑھا ہوا ہونا بھی شرط نہیں ہے، ان پڑھ بھی سیکھتا ہے، لکھنا بھی کوئی۔ یہ صحابہ جن کے میں نے نام لیے، کیا سب کو کوئی لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ کیا سب کے پاس کوئی کاغذ قلم ہوتا تھا؟ کیا کوئی سب کے سب جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر داخل ہوتے تھے؟ علم تو سینہ بسینہ منتقل ہوا۔ بات محنت کی ہے، بات شوق کی ہے، ذوق اور لگن کی ہے۔ ایک آدمی کو جب دلچسپی ہوتی ہے، جب اس کو محنت کرنے کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ یقیناً کسی نہ کسی جگہ جا کے محنت کرتا ہے۔ اپنے گھر میں محنت کرو، اپنے محلے میں محنت کرو، اپنے پڑوس میں محنت کرو، اپنے اعزاء اور اقربا میں محنت کرو، اپنے خاندان اور قبیلے کو دیکھو۔ آپ صرف ایک بندہ اس دنیا میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا ہے کہ وہ صرف کمائے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے، صرف یہی مقصد نہیں ہے بھائی، صرف یہی مقصد نہیں۔ سورۃ العصر آپ سب کو یاد ہوگی۔ والعصر، اللہ جل جلالہ قسم کھا کے کہہ رہے، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں، انسان تو نقصان میں، ایک نہیں، 2 نہیں، سب کے سب خسارے میں، سب کے سب بدترین نقصان میں۔ اے اللہ، اس نقصان سے بچنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ فرمایا 4 چیزیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے 4 باتیں۔ نمبر 1، آمنو، ایمان آپ کو خسارے سے بچائے گا۔ مگر ایمان، آپ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اتنا ایمان کافی نہیں۔ آپ کہیں میں مومن ہوں، آپ کہیں میں مسلمان ہوں، وہ ایمان، وہ طاقتور ایمان جو فجر کی نماز کے لیے آپ کو بیدار کر سکے، وہ ایمان مطلوب۔ وہ ایمان کے جب سامنے گناہ آ جائے تو گناہ دیکھ کر ایمان کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ ایمان معتبر ہے، یہ ایمان درکار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایسا ایمان یہ لے آئے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان تھا، تو یہ ہدایت پا جائے گا۔ وہ ایمان معیار قرار دیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال زندگی میں ہوں، عبادات اچھے اعمال ہیں، اخلاق اچھے اعمال ہیں۔ مگر یہ 2 چیزیں، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ انسان کی ذات کے لیے، ان 2 چیزوں سے انسان کی ذات بہتر ہوتی ہے، اپنی ذات انسان کی بہتر ہوتی ہے۔ مگر صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا،
کیا یہ دو باتیں اگر ہم نے حاصل کر لیں تو ہم خسارے سے بچ جائیں گے؟ جبکہ اللہ نے فرمایا ہاں خسارے سے وہ بچ سکتا ہے جس میں 4 باتیں ہوں، 4 میں سے اگر 2 ہم نے اختیار کر لیں، 2 کو چھوڑ دیا تو ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ دوسری 2 کیا ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسرے کو حق کی بات بتلانا، دوسرے کو دین کی بات سمجھانا، دوسرے کو اللہ کا پیغام سنانا، دوسرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی بات بتانا، یہ کام ہے دوسرے کے لیے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ انسان کی ذات کے لیے ہیں، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور دوسرے کو حق کی بات سمجھانا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب حق بات سمجھائے گا تو مسائل آئیں گے، مصائب آئیں گے، لوگ طنز بھی کریں گے، لوگ برا بلا بھی کہیں گے، مگر اس پر صبر کر لینا، برداشت کر لینا، برداشت کر لینا۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی حق کی تلقین کرتے رہنا، صبر کی تلقین کرتے رہنا، یہ دونوں کام تو دوسروں کے لیے ہیں۔ پہلے 2 کام انسان کی ذات کے لیے ہیں، اور کامیابی کا دار و مدار ان 4 اعمال پر ہے، صرف 2 پر نہیں۔ آج ہم اتنا کافی سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے بھی ہم نے رکھ لیے، قرآن کریم کی میں تلاوت بھی کرتا ہوں، تہجد کا اہتمام بھی میں کرتا ہوں، اور صدقہ و خیرات بھی میں کرتا ہوں، باقی اگر پڑوس میں بدکاری سے بدکاری ہو تو مجھے کوئی احساس نہیں ہے۔ اگر پڑوس میں گناہ ہو رہے ہیں، فیملی کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، گھر کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو آدمی اپنی زبان کو حرکت میں نہ لائے اور ایک اپنے دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے گا، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی گناہ دیکھتے ہو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو، روکو اپنے ہاتھوں سے گناہ کو۔ اپنے گھر میں تو روک سکتے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو روک سکتے ہو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے میں بھی تمہیں ڈر لگتا ہے فَبِقَلْبِهِ، فرمایا پھر دل کے اندر اس کو برا تو سمجھو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ دل کے اندر گناہ کو برا جان رہا ہے۔ اور جس شخص کے پاس اتنی استعداد بھی نہیں ہے، وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، وہ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہا، وہ اپنے گھر میں برائی دیکھ کر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور اس کو ذرہ سا ادراک اور شعور نہیں ہے کہ میرے گھر میں کیا کیا برائی ہو رہی ہے اور میرے فیملی کے اندر کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، فرمایا اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ اس کے پاس نہیں بچا، ایمان کی کوئی رتی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے خطبے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کیا ہوا ان لوگوں کو جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ اپنے پڑوس والوں کو کیوں نہیں سکھاتے، اپنے پڑوس والوں میں دین کا شوق کیوں نہیں بیدار کرتے، اور انہیں نصیحت کیوں نہیں کرتے، اور انہیں حق بات کیوں نہیں بتلاتے، اور ان کو گناہوں سے کیوں نہیں روکتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا ان لوگوں کو کہ جن کو نہیں معلوم وہ جاننے والوں سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں، ان سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، ان سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر ان دونوں طبقوں نے اپنی اس سستی اور غفلت کو نہ چھوڑا تو میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب دلواؤں گا ان کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر تیسری بات آپ نے آیت کا حوالہ پیش فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ بنی اسرائیل پر، ان کے طبقوں پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی 3 گناہوں کے اسباب، 3 گناہوں کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ نمبر 1، پہلا گناہ یہ تھا ذالک بما عصوا، نافرمانی کرتے تھے۔ دوسرا گناہ یہ تھا کانوا یعتدون، نافرمانی کر کے
حد سے تجاوز کر کے گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتے تھے، جرم کو جرم نہیں سمجھتے تھے، یہ اور بڑا جرم ہے۔ اور تیسرا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ ان تین جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ آج ہم نے محاسبہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے گھرانے، ہمارے گھر کہیں اللہ کی لعنت کی اماجگاہ نہ بن جائے۔ بس یہ سوچنا ہے کہ ہمارے گھروں پر یا ہماری ذات پر اللہ کی لعنت نہ برسے۔ اللہ اپنی لعنت سے ہماری اور ہماری فیملیوں کی، خاندانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی رحمت والے اعمال کیجئے جن اعمال سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔